السلام علیکم۔ قصہ کہانی ہارر میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے اسکن واکر۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ بات میرے دور طالب علمی کی ہے۔ میرا داخلہ جب کینیڈا کی ٹورنٹو یونیورسٹی میں ہوا تو کئی سال میں کینیڈا رہا۔ امریکہ اور کینیڈا کے گورے جنگلات اور پہاڑوں میں کیمپنگ کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ اسی دوران مجھے بھی کیمپنگ کا موقع ملا۔ میرے ایک ٹیچر تھے، پروفیسر نیتھینیل میسن، جو کینیڈین ولڈرنس کے بڑے ایکسپرٹ تھے اور دلیر بھی بہت تھے۔ وہ میرے فیورٹ ٹیچر تھے۔ اوورسیز اسٹوڈنٹ ہونے کے باعث میرا بہت خیال رکھتے اور بہت شفقت سے پیش آتے۔ یہاں جو لوگ کیمپنگ کے ماہر ہوتے ہیں، ان کی مہارت کی معراج اکیلے تنے تنہا کیمپنگ کرنا ہوتی ہے، مگر میرے یہ ٹیچر مجھے اکیلے یعنی سولو کیمپنگ سے ہمیشہ منع کیا کرتے۔ خصوصاً کینیڈا کے مشہور نہانی نیشنل پارک ریزرو میں کیمپنگ سے منع کیا کرتے۔ میں نے ان سے اس کی وجہ کئی بار پوچھی، مگر وہ ٹال جاتے۔ ٹورنٹو سے یہ نیشنل پارک 5000 کلومیٹر سے زیادہ دور تھا اور میں اسی کو سر نیتھینیل کی مخالفت کی وجہ سمجھتا تھا۔ ایک روز میں نے اور میرے چند دوستوں نے کینیڈا کے اس مشہور نیشنل پارک میں کچھ روز کیمپنگ اور ٹریننگ کا پروگرام بنایا۔ کسی طرح سر نیتھینیل کو بھی اس کی خبر ہو گئی اور انہوں نے مجھے اپنے آفس بلا کر اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر اس بار میں نے صاف کہا کہ یا تو مجھے اندر کی بات بتائیں ورنہ میں لازم نہانی نیشنل پارک جاؤں گا اور اس بار وہاں سولو کیمپنگ کے بھی کچھ دن گزاروں گا۔ جب مجھے اٹل دیکھا تو میرے استاد نے مجھے وہ واقعہ سنایا جو میں آپ سب سے انہی کی زبانی شیئر کر رہا ہوں۔ میرا نام نیتھینیل میسن ہے۔ کیمپنگ اور کینیڈین ولڈرنس کا مجھے بچپن سے جنون کی حد تک شوق ہے۔ نہانی نیشنل پارک میں کئی بار سولو کیمپنگ کر چکا ہوں، مگر آخری بار آج سے تقریباً 20 سال پہلے جو واقعات میرے ساتھ وہاں گزرے، ان کے بعد میں نے سولو کیمپنگ سے توبہ کر لی۔ اس آخری سفر میں میرے ساتھ صرف میرا پالتو کتا کاٹن تھا۔ اپنی گاڑی پارکنگ ایریا میں لگا کر ضروری اشیاء بیک پیک میں لٹکائے کاٹن کے ساتھ میں نہانی پارک میں داخل ہوا۔ کئی گھنٹے بعد میں آف ٹریک ہو کر پارک کے مشہور 4 کینینز کی طرف بڑھنے لگا۔ پارک میں کیمپنگ کی پہلی رات نہایت پرسکون تھی۔ جنگل کی آوازیں اور تنہائی نے میرے اعصاب کو ریلیکس کر دیا تھا۔ اگلے 2 دن کینینز کی جانب میری واک اور کیمپنگ یوں ہی چلتی رہی۔ تیسرے دن میں ایک وادی میں داخل ہوا جس کی دیواروں میں مٹی کے اندر بہت سے غار تھے۔ میں جب ان کے قریب سے گزرا تو کاٹن بے چین ہو کر بھونکنے لگا۔ اس کے بعد سارے سفر میں کاٹن مکمل پرسکون نہ ہوا بلکہ بے چینی کا اظہار کرتا رہا۔ دوپہر کے وقت ایک جھاڑیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے ایک مردہ ہرن نظر آیا جس کی لاش سے تعفن نکل رہا تھا۔ میں نے سینے پر کراس بنایا اور آگے بڑھ گیا۔ رات کو کیمپنگ بہت عجیب گزری۔ کاٹن مسلسل بے چین تھا اور خود میرے دل پر عجیب سی ہیبت طاری تھی، جیسے کچھ غلط ہوا ہو۔ میں اپنی فیلنگز ٹٹول رہا تھا مگر پن پوائنٹ کرنے میں ناکام تھا کہ یہ بے چینی اور ہیبت دل پر کیوں چھائی تھی۔ میں باہر بون فائر جلتی چھوڑ کر ذرا جلدی اپنے خیمے میں چلا گیا اور جانے کب آنکھ لگ گئی۔ کتنی دیر سویا معلوم نہیں، مگر اچانک آنکھ کھلی تو کاٹن کے بھونکنے کی آواز کہیں بہت دور سے آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ میرے خیمے کی زپ کھلی ہوئی تھی اور کاٹن باہر کہیں اندھیرے میں بھونک رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنی رائفل پکڑی، جوتے پہنے اور باہر بھاگا۔
باہر نکلا تو الاؤ کی آگ اب چند دہکتے ہوئے کوئلے رہ چکی تھی۔ میں کاٹن کو زور زور سے پکارنے لگا، کاٹن، کاٹن۔ کاٹن کے بھونکنے کی آواز مجھے قریب آتی محسوس ہوئی۔ چند لمحوں بعد وہ جھاڑیوں سے نکل کر بھاگتا ہوا مجھ تک پہنچا تو خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے پیچھے جھاڑیوں میں گھپ اندھیرا تھا، مگر وہی ہیبت میرے دل پر گہری ہو رہی تھی۔ میں کاٹن کو لے کر فوری اپنے کیمپ کی طرف بھاگا۔ کچھ لکڑیاں پکڑ کر کوئلوں پر ڈالی تاکہ آگ بھڑک اٹھے، اور خود کاٹن کے ساتھ اپنے ٹینٹ میں رائفل تھام کر بیٹھ گیا۔ باقی رات خیر سے گزری، مگر ماحول کی ہیبت کم نہ ہوئی اور میں بقیہ رات رائفل تھامے ہوشیار بیٹھا رہا، یہاں تک کہ باہر سورج سر اٹھانے لگا اور ہلکی روشنی پھیلنے لگی۔ تب میری آنکھ لگ گئی اور کچھ دیر کے لیے میں بے سدھ سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو دن کی روشنی چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ رات کا خوف مجھے صرف وہم لگنے لگا اور میں نے آگے سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ شام ڈھلنے تک میں کافی سفر طے کر چکا تھا۔ اس بار کیمپنگ کے لیے میں نے زیادہ لکڑیاں جمع کی تاکہ آگ روشن بھی ہو اور دیر تک بھی چلے، مگر ماحول عجیب وحشت ناک ہی رہا۔ میں نے پچھلی رات جاگ کر گزاری تھی اور دن بھر سفر بھی تیزی سے کیا تھا، اسی لیے تھکن کے سبب جلدی سو گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھلی۔ کوئی ہیلپ ہیلپ پکار رہا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر پہلے یقین نہ آیا، پھر جب ہوش آیا تو میں نے جلدی سے جوتے، جیکٹ اور ٹوپی پہنی اور رائفل لے کر ٹینٹ سے باہر نکلا۔ کاٹن پہلے ہی جاگ رہا تھا اور اس کی دم خوف کے مارے اس کی ٹانگوں کے درمیان تھی، پھر بھی وہ میرے ساتھ چلا۔ آواز کا پیچھا کرتے میں کافی دیر چلتا رہا، مگر آواز کبھی قریب کبھی دور ہوتی رہی۔ درخت اب کم تھے اور علاقہ نسبتاً کھلا تھا، اور میرے سامنے ایک بلند گھاٹی سی تھی جو اس وادی کے باہر جا رہی تھی۔ میں آواز کے تعاقب میں اسی پر چڑھنے لگا تو کاٹن نے میرا پائنچا پکڑا اور پیچھے کو کھینچنے لگا۔ وہ شدید دہشت سے کانپ رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو ارد گرد کا ماحول مکمل خاموش تھا۔ کسی کیڑے کی آواز تک فضا میں نہ تھی۔ ایک عجیب سا ٹینشن بھرا سناٹا تھا، جیسے کوئی درندہ اپنے شکار پر چھلانگ لگانے ہی والا ہو۔ میں گھاٹی کے درمیان ہی ٹھٹک کر رک گیا، اور تبھی گھاٹی کے عین اوپر سے مجھے مدد کی پکار سنائی دی۔ میں نے اوپر دیکھا مگر قدم آگے نہ بڑھائے۔ تبھی اوپر وادی کے کنارے پر مجھے ایک ہرن نظر آیا جو اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا انسانوں کی مانند چل رہا تھا۔ میں ہرن کا شکار بہت بار کر چکا تھا اور یہ پچھلی ٹانگوں پر چلنے کا نظارہ بھی پہلے دیکھ چکا تھا، مگر میں جوں جوں دیکھتا گیا میرا خون خشک ہوتا گیا۔ ہرن کا بھیجا ایک طرف سے اڑا ہوا تھا۔ یہ اصل میں وہی ہرن تھا جو چند دن قبل مجھے رستے میں مرا ہوا ملا تھا، جس کا بھیجا کسی شکاری نے بندوق سے اڑا دیا تھا۔ وہی ہرن اب اپنی پچھلی ٹانگوں پر چلتا میری طرف آ رہا تھا۔ اس کی زبان باہر لٹک رہی تھی، جس سے لیس دار تھوک نکل کر اس کے قدموں کے ساتھ نیچے زمین تک جھول رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے منہ کھول کر اوپر کی طرف کیا، اور اس کے منہ سے وہی نسوانی آواز نکلی جو سنتا ہوا میں یہاں تک آیا تھا۔ کاٹن جانے کب کا بھاگ چکا تھا، مگر ایک مرے ہوئے جانور کو انسانی آواز میں بولتا اور اپنے قریب آتا دیکھ کر میرے بھی اوسان خطا ہو گئے اور میں سرپٹ واپس بھاگا۔ میرا منہ کس سمت تھا مجھے یاد نہیں، کتنی دیر بھاگا یہ بھی یاد نہیں،
بس یہ یاد ہے کہ کاٹن میرے آگے آگے بھاگ رہا تھا اور میں اس کے پیچھے۔ آخر کار ہم ایک ٹریل پر نکل آئے۔ یہ کھلی جگہ تھی جہاں آ کر میرے کچھ اوسان بحال ہوئے۔ بندوق میرے ہاتھوں میں تھی، مگر جس چیز سے میرا سامنا ہوا تھا اس پر بندوق کتنا اثر کرتی یہ کہہ نہیں سکتا۔ پھر بھی بندوق تھامے میں اس ٹریل پر چلتا رہا۔ کاٹن میری رہنمائی کر رہا تھا اور میرے پیچھے دور دور تک اس مافوق الفطرت درندے کا نشان نہ تھا۔ اگلے دن اسی ٹریل پر مجھے کچھ بیک پیکرز ملے جن کے فون سے میں نے ایمرجنسی سروسز سے رابطہ کیا۔ 2 فارسٹ رینجرز وہاں آ گئے جن کے ساتھ جا کر اپنے کیمپ وغیرہ سے سب اکٹھا کیا اور نہانی پارک سے یوں واپسی ہوئی کہ دوبارہ میں اس پارک میں کبھی نہیں کیا، اور سولو کیمپنگ تو اس کے بعد کبھی کی ہی نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنی کہانی بھیجنے کے لیے قصہ کہانی post@gmail.com پہ ہم سے رابطہ کیجیے۔ قصہ کہانی دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔